جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو گرفتار کیا، جس طرح سے آپ نے دیکھا زلفی بخاری کے اوپر انتہائی جو ہے میں سمجھتا ہوں جاہلانہ طور کے اوپر ایک سیکریٹیرین جو ہے وہ کیس بنایا گیا، ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی، شبلی فراز جیسے شریف آدمی کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر شہباز گل کو، شہباز یہاں سے مظفر گڑھ گئے تھے صرف معاملات کو دیکھنے، اور شہباز کو وہاں پہ اریسٹ کیا گیا، اسے چھوٹے سے سیل میں جو ہے وہ 9 گھنٹے سے زیادہ رکھا گیا، اور پانی تک جو ہے وہاں پہ نہیں دیا گیا۔ سو یہ لوگوں نے جو زیادتیاں کی ہیں وہ بھی خیر ان کو بھی دیکھیں گے، لیکن فی الحال میرا یہ خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ کے رات کے بیان کے بعد کہ 5 لوگ غائب ہو سکتے ہیں، ڈپٹی اسپیکر جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں اس سیشن کے، میں ان سے کہتا ہوں کہ ان کے پنجاب میں داخلے پہ پابندی لگا دیں۔ 23 تاریخ کو تو انشاءاللہ ہم خود ہی فیصلہ کر لیں گے، رانا ثناء اللہ عطا تارڑ وغیرہ جیسے لوگ جو ہیں وہ پنجاب کے لیے ناصور ہیں، اور پنجاب کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کو وہاں پر نظر نہ آئیں، اور ویسے بھی یہ نفرتوں میں اضافے کا باعث ہے، تو جو لوگ بھی نفرتوں میں اضافے کا باعث ہوں وہ اس صوبے میں نہیں آ سکتے، ڈیٹینشن آرڈرز ان کے جاری ہو سکتے ہیں۔ سو میں انشاءاللہ تعالی، اور مجھے پھر امید یہی ہے کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ بھی جس طرح علی امین گنڈا پور کو انہوں نے وہاں پنجاب میں داخلے پہ روکا، اگر ان کو بھی جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی غور کر لیں، اور اگر انہوں نے بھی رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ وغیرہ کے داخلے پہ پابندی لگا دی تو پھر انہیں میرا خیال ہے یہاں گیسٹ ہاؤس کرائے پہ اسلام آباد میں لے کے رہنا پڑے گا، اور وہ بھی صرف چند دن ہی ہوگا، کیونکہ ہم نے چند دن کی مہلت دی ہے اس حکومت کو، وہ خود فیصلہ کر لیں انہوں نے عام انتخابات کی طرف کب جانا ہے اور الیکشن کمیشن اور دیگر الیکٹورل ریفارمز کی طرف کب آنا ہے۔ دو ہی، ہمارا کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو خفیہ ہو، ہمارے جو گفتگو ہوئی ہے، جو باقی ہمارے طاقتور حلقے ہیں ان کو بھی ہمارا بڑا واضح طور کے اوپر ہمارا ایجنڈا پتہ ہے، ہمارا جو عوام کے سامنے جو ایجنڈا ہے وہی ایجنڈا ہمارا ڈرائنگ روم میں ہے۔ وہ دن گزر گئے، جیسے کل پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا کہ جب بند کمروں میں 4-6 لوگ بیٹھ کے فیصلے کر دیتے تھے، اب فیصلے عوام کے پاس ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اپنی ہر ایجنڈا عوام سے اپروو کرا کے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرائے گی۔ ایجنڈا ہمارا بڑا سمپل ہے۔ نمبر 1، الیکشن کمیشن جو ہے اس کو جانا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس بھی چند دن ہی ہیں، وہ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ خود جائیں گے یا پھر انہیں بھیجنے کے لیے کوئی کارروائی جو ہے وہ کی جائے۔ انہیں خود چلا جانا چاہیے، تھوڑی بہت اپنی جو عزت، تو خیر انہوں نے کوشش پوری کی ہے کہ نہ ان کی کوئی عزت رہ جائے نہ ادارے کی کوئی عزت رہ جائے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں ان کے پاس آخری مہلت ہے، وہ استعفیٰ دے دیں اور سیاسی جماعتوں کو یہ موقع دیں کہ وہ نیا الیکشن کمیشن بنا سکیں۔ ہم الیکشن کمیشن یہ نہیں کہہ رہے کہ تحریک انصاف کی مرضی سے بننا چاہیے، ہم کہہ رہے ہیں جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو مل بیٹھ کے نیا الیکشن کمیشن تشکیل دینا چاہیے، اور جس کے اوپر تمام کو اعتبار ہو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ میچ میں امپائر ہیں اور ایک ٹیم کہہ رہی ہے ہمیں آپ کے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے، آپ کو چھوڑ کے چلا جانا چاہیے۔ سو نمبر 1، اور اس کے بعد عام انتخابات۔ عام انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہمیں دیں، ہم ان کے ساتھ اس کے بعد جو ہے پارلیمنٹ میں جا کے یا بغیر ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ جو ہی شہباز شریف انتخابات کا اعلان کرتے ہیں سنجیدہ ہو کے ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ فریم ورک جو الیکشنز کا ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز نے طے کرنا ہے، اور اس فریم ورک میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نیا کانسٹیٹیوٹ ہونا ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حمزہ شہباز نے، جمہوریت جو ہوتی ہے وہ کچھ ٹریڈیشنز کے اوپر بھی چلتی ہے، اس کی کچھ روایات ہوتی ہیں۔ حمزہ شہباز کو اب تک استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ وہ کبھی ایک جگہ کے اوپر کبھی دوسری، کبھی ایک ہیلی کاپٹر کبھی دوسرا ہیلی کاپٹر، اس طرح سے آپ جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں۔ حمزہ شہباز کو چاہیے اپنے عہدے سے علیحدہ ہو جائیں، اور پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو انتظام چلانے دیں، بیکاز ہم نے کل جو ہے وہ توثیق کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے چودھری پرویز الہی کی بطور وزیر اعلیٰ نامینیشن کی، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان کو اب موقع دیا جائے کہ وہ پنجاب میں انتظام اور انصرام سنبھالیں۔ لہذا حمزہ شہباز کو اپنے عہدے سے فوری طور پہ کچھ شرم کرنی چاہیے، اتنی بری ان کو ڈیفیٹ ہوئی ہے۔ خود مریم نواز نے آ کے
وہ ڈیفیٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کی ہے، احمد ملک صاحب نے وہ ڈیفیٹ ایکسیپٹ کی ہے. اس کے بعد نیچرل کانسیکوینس یہ تھا، اس کا قدرتی طریقہ یہ تھا کہ حمزہ شہباز اپنا استعفیٰ ٹینڈر کر دیتے اور کہتے جی اس کے بعد میرا بالکل اخلاقی طور پہ یہاں رہنے کا جواز نہیں بنتا. لیکن وہ چمٹے ہوئے ہیں، تو ان کو اپنے عہدے سے علیحدہ ہونا چاہیے. یہ رانا ثناء اللہ کے پنجاب میں داخلے کے اوپر جو ہے وہ فوری پابندی لگائی جائے 22 تاریخ تک. آج جو شہباز شریف صاحب کا انہوں نے جو اجلاس بھیا پی ڈی ایم کا، میں ان تمام جو سیاسی قیادت ہے اس کو کہتا ہوں کچھ میچورٹی کا مظاہرہ کریں، انتخابات کی طرف جانے کا اعلان کریں اور فریم ورک جو ہے الیکشن کا اس پہ بیٹھ کے بات چیت کریں. فواد صاحب 2 دن ہو گئے ہیں کہ کوئی وزیر یہاں پر موجود نہیں ہے، پوری حکومتی مشینری جو ہے وہ لاہور میں اس وقت ہے، حکومت کا سارا کام ٹھپ ہے، کوئی کام نہیں چل رہا. اس پر تھوڑا سا کمنٹ کریں کہ کیا آئندہ کیا کرنا چاہیے ان لوگوں کو. حکومت کا کام تو 3 مہینے سے ٹھپ ہے. مسئلہ تو جو دیکھیں پاکستان میں جو سب سے بڑی پرابلم جو فیس ہو رہی ہے، میں پہلے بھی یہ بات کرتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہم دیکھ ہی نہیں رہے کہ گورننس کتنی اس کو افیکٹ ہو رہی ہے. پنجاب میں آپ گندم کی پروکیورمنٹ ہی نہیں کر سکے. دسمبر میں اب آپ کو یہاں پہ آپ کا آٹے کا کرائسس آ جائے گا. آپ انتظام آپ کا مکمل ٹھپ ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں ہم جو عدالتوں نے جو فیصلے کیے، انہوں نے جس طریقے سے کیوس کریٹ کیا انفارچونیٹلی، لاہور ہائی کورٹ نے جس طریقے سے اس کو رکھا، پھر ڈیلے کیا، پھر الیکشن کمیشن نے 5 لوگوں کا کیا، انہوں نے اتنا کنٹریبیوٹ کر دیا اس کیوس میں کہ آپ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ اس جن کو واپس آپ بند کیسے کریں گے. بیکاز اتنا بڑا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو کیوس جو ہے وہ آپ نے کریٹ کر دیا ہے کہ اس کو واپس کوزے میں بند کرنا بھی ایک عذاب ہوگا. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے سیاسی ڈائلاگ کی بات کی ہے، کیا شہباز شریف کے ساتھ عمران خان اب بیٹھنے کو تیار ہے؟ نمبر 1. دوسرا سوال، جن ایکس وائی کا ذکر ہوتا رہا الیکشن سے پہلے جو پی ٹی آئی کی جانب سے وہ کلمات ادا کیے گئے، ان کا رول اس پورے الیکشن میں، ضمنی الیکشن میں کیسا رہا؟ کیا وہ نیوٹرل تھے یا پھر جو ایکس اور وائی تھے وہ ایکچولی زیڈ ہو گئے، یعنی ختم ہو گئے. تو اب جب نئی نتیجہ دے سکے تو اب ان پہ کیا بات کریں، جو بھی ہو گیا. دیکھیں جہاں تک آپ نے اہم سوال کیا، الیکشن کو جب وہ اعلان کرتے ہیں تو پھر جو فریم ورک بنانا ہے الیکشن کا، جس میں خصوصی طور پہ نیا الیکشن کمیشن کی تشکیل شامل ہے، اس پہ ظاہر ہے کہ ہم ڈائلاگ کریں گے. ہم ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں اور یہی طریقہ ہے آگے بڑھنے کا. لیکن جب آپ ایک غیر سنجیدہ لوگ، یہ مریم اورنگزیب ٹائپ لوگ جنہوں نے زندگی میں نہ کبھی خود کبھی کونسلر نہیں الیکٹ ہوئے، وہ بیان دیتے ہیں ایسے جیسے پتہ نہیں کتنے بڑے وہ جو ہیں وہ سیاست کے ٹھیکیدار ہیں. یا ابھی رانا ثناء اللہ کے کل کی ذرا زبان چیک کریں. رانا صاحب کی زندگی میں صرف 2 ہی فیزز ہیں، یا وہ وزیر ہوتے ہیں یا وہ جیل میں کٹ کھا رہے ہوتے ہیں. تیسری فیز ہی نہیں ان کی زندگی میں. تو ان کو میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ آپ مہربانی کریں، اپنی زندگی سے بندہ کچھ سیکھتا ہے. جب وزیر ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے جو ہے وہ ڈنڈا ہی نہ نکلے آپ کی گردن سے. انسان کے بچوں کی طرح بات کیا کریں، آرام سے رہا کریں، تاکہ بعد میں اب جب یہ اتر جائیں گے یہ ہفتہ بھی نہیں ٹھہر سکتے. ابھی یہ حکومت جو ہے یہ صرف اس لیے قائم ہے کہ ہم انہیں موقع دے رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کرنے ہیں الیکشنز کب کرانے ہیں. ہم سپیس دینا چاہتے ہیں، ہم پولیٹیکل پارٹیز کو دیوار سے نہیں لگا رہے، ہم سپیس دینا چاہتے ہیں کہ ایک اچھے ماحول میں الیکشنز جو ہیں وہ ہو اور ایک فریم ورک طے ہو. ورنہ تو دیکھیں ہم کل پریزیڈنٹ صاحب سے ریکویسٹ کریں، پریزیڈنٹ صاحب کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت یہ ریکویسٹ کرے کہ جی آپ شہباز شریف صاحب کو کہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں. 172 بندے انہوں نے ایوان میں پیش کرنے ہیں. ان کے پاس 172 لوگ نہیں ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان کے پاس اس وقت 162 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں. جس طریقے سے اور جو بجٹ جس طرح پاس کیا، آپ میں سے بہت سارے دوست جو بجٹ کور کرتے ہیں، 96 لوگ تھے جب انہوں نے بجٹ پاس کیا. اس طرح تو یہ حکومت چل رہی ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. اور یہ اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں اس کو سیاسی استحکام کی طرف جائیں. ایک بات صرف میں اور کر دوں، ہمیں قطعی طور کے اوپر جو انٹرم گورنمنٹ بنے گی وہ 1 دن زیادہ بھی قبول نہیں ہے. 3 مہینے سے 90 دن کے لیے حکومت جو بنے گی، 90 دن کے اندر انتخاب کرائے گی. یہ جو کچھ چھٹیاں چھوڑ رہے ہیں کہ جی معیشت ٹھیک کر لیں، معیشت ٹھیک کرنا انٹرم گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، یہ منتخب حکومت کا کام ہے. عوام حکومت منتخب کرے گی، وہ آ کے معیشت جو ہے اس کے فیصلے کرے گی. انٹرم گورنمنٹ کو بڑے فیصلے کرنے کا اختیار ہرگز نہیں ہوگا. یہ بھی اطلاع آ رہی ہے کہ پنجاب کے جو چیف منسٹر کا الیکشن اس سے پہلے کوئی پی ٹی آئی کی ایم پیز کو اٹھا دیا جائے، غائب کر دیا جائے، اس والے کی تیاری کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں مولنگ والے بات آ نہیں رہے، اس والے سے
इन इलेक्शंस के बाद जिन्होंने उठाना था वही इनकारी हो गए हैं। सर बिकॉज अब वो राना सनाउल्ला, शुरू हो गई है। हाँ, राना सनाउल्ला और उन्होंने कोशिश की है कोई 1-2 दिन से, लेकिन जिन्होंने उठाना था उन्होंने क्या भाईजान अपनी अपनी के। देखिए ये एक सेकंड अमर, ये बिल्कुल आपने बात सही की है कि हमें इतलात मिली है। हमारे कुछ MPs जो हैं उन्होंने भी रिपोर्ट किया है कि उनसे रब्ता किया गया है और उन्हें भारी जो रकूम है वो ऑफ़र की गई है। कम से कम 2 MPs जो हैं उनको रब्ता किया गया और उन्होंने बड़ी सख्ती से उसको मुस्तरद किया। बहरहाल अब हम देख लेंगे अगर किसी का अच्छा आप उमर सर ये बताइएगा कि एक मिनट उमर सर बिकॉज अभी जिस तरह आप इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं और आपने पंजाब स्पीकर भी आपका मुतालबा यही है कि असम्बलियाँ डिसॉल्व और नए इंतखाबात की तरफ जाया जाए। शहबाज शरीफ हुकूमत की जो सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, उनकी कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ जिसमें उन्होंने ये फैसला किया कि वो नून लीग की हुकूमत के साथ खड़े हैं और अभी भी वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत आएगी मुद्दत पूरी करेगी और हम साथ देंगे। इस सिचुएशन में सर आपका स्टांस क्या होगा, हिकमत अमली आपकी क्या होगी पीटीआई की? जरदारी साहब तो कभी ज़िंदगी में भुट्टो के साथ खड़े नहीं हुए, उन्होंने नून के साथ क्या खड़ा होना है। उनका स्टांस जो है वो ये है, असल में तो देखें पीपल्स पार्टी जो है वो नून की जो इस वक्त सियासी लाश है उसके ऊपर खड़े होके बड़के मार रही है। पीपल्स पार्टी का अपना तो कुछ भी नहीं जा रहा, वो तो 4 डिवीजन की पार्टी है सिंध की। वो क्या कहते हैं कि नहीं हमें सिंध में हुकूमत कंटिन्यू करने दी जाए। जरदारी साहब को भी पता है कि अब ये शहबाज शरीफ की हुकूमत तो कंटिन्यू नहीं कर सकती, आज एतमाद का वोट हम कहेंगे ये नहीं दे सकेंगे। सो उनको भी पता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत तो वेंटिलेटर के ऊपर है। ये जो सारे बहाने वो कर रहे हैं कि हम साथ हैं, वो बुनियादी तौर के ऊपर ये चाहते हैं कि जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो ख़त्म होती है तो हो जाए, हमारी हुकूमत सिंध में रहनी चाहिए, इसके अलावा उनका कोई और एजेंडा नहीं। पहली बात तो यह कि फॉरेन फंडिंग का कोई केस है ही नहीं पीटीआई के ऊपर। यहाँ पे प्रोहिबिटेड फंडिंग का, ममनुआ फंडिंग का केस है जिसमें इस वक्त तक ये है कि ये पहले आप समझें कि एलिगेशन क्या है। एलिगेशन ये है कि जो कंपनियां थीं बाहर उन्होंने हमें पैसे भेजे, वो पैसे इस वक्त तकरीबन 25 करोड़ रुपए है मेरा ख्याल है। 25 हमें कोई ओवरऑल अरबों रुपए की फंडिंग हुई, उसमें से जो 25 करोड़ रुपया है वो कंपनीज की तरफ से आया। जो 2013 तक बाहर का जो कानून था उसमें कोई पाबंदी नहीं थी कंपनियों की कि वो उसको डोनर भेज सकती हैं पैसे या नहीं भेज सकती। 2018 के कानून में फॉरेन कंपनीज को बैन कर दिया गया। अब ये कानून इस पर अप्लाई नहीं हो, हमारा वर्जन ये है कि ये कानून इस पर अप्लाई नहीं होता। पुराना कानून ये है कि जो प्रोहिबिटेड फंडिंग आएगी वो पैसे जब्त हो जाएंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये फंडिंग भी जो 25 करोड़ रुपया कंपनी से भेजी है वो भी कानून के मुताबिक है, आप इसको जब्त नहीं कर सकते। ये सिर्फ जो है वो केस है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उस केस से, और हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के मामला इससे अलावा हैं, फंडिंग का उससे कोई ताल्लुक। हमारा एतमाद है ही नहीं, जीरो एतमाद है। ये तो देखें इलेक्शन कमीशन ने क्या नहीं कर लिया हमें हराने के लिए। वोटर लिस्टें चेंज कर दी, पोलिंग की जो हमारी स्कीम्स थी वो बदल दी, उसके बाद इन्होंने 5 लोग हमारे पंजाब में उनकी नोटिफाई नहीं किया। आप और फिर इससे भी जाहिर होता है, हमें आप छोड़ दें, हमारी तनकीद छोड़ दें, 7 केसेस जो हमने इलेक्शन कमीशन के पास लेके गए, इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ फैसले दिए, 7 के 7 जब हम हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में लेके गए वो रिवर्स हुए और पीटीआई के हक में हुए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बायस्ड उनका बायस है पीटीआई के खिलाफ। और ये और देखें ये हमारा हक है। मुझे नहीं समझ आती ये बात करनी कि नहीं जी इसी के तहत हो, भाई नहीं होते। सबसे बड़ी पार्टी कह रही है नहीं होना आपके अंडर इलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो फिर नहीं होना चाहिए। ये क्या बात हुई? आप तो आए ही इसीलिए है कि तमाम पार्टीज को आप पे एतमाद है और आप इलेक्शन जो कराएंगे वो रिजल्ट सब एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ सबसे बड़ी पार्टी कह रही है हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं है। और फिर कल आप देखें मरियम नवाज शरीफ ने, राना सनाउल्ला ने, मरियम औरंगजेब ने, इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन की ऐसे तर्जुमानी की है जैसे ये असल में इलेक्शन कमीशन के एम्प्लॉई हैं, इनका तो कोई ताल्लुक नहीं था। सो ये तमाम चीज़ें
ہمارے ذہن میں یہ ڈاؤٹ ڈالتی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانبدار غیر جانبدار نہیں ہے، اور جب ہم کہہ رہے ہیں غیر جانبدار نہیں ہے تو اس کو اسی کے اوپر جو ہے وہ ہٹ جانا چاہیے۔ فواد صاحب، آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن مستعفی ہو جائے کیونکہ آپ پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں۔ آئینی اور قانونی طور پر جو اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض اور وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے انہوں نے نامینیٹ کرنا، کیا اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے نہیں، گا؟ دیکھیں نا، راجہ ریاض تو ایک ڈمی ہے نا۔ راجہ ریاض تو جو وہ اپنا کئی دفعہ پروگراموں میں ڈمی بلا کے بٹھا لیے جاتے ہیں، وہ ایسے پوزیشن لیڈر، تو ظاہر ہے ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ان سے تو کوئی آپ بات نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں، میں نے اپنی پریس کانفرنس میں شہباز شریف صاحب کو مخاطب کیا، میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آپ کو سپیس دی ہے، ہم یہ حکومت کل گرانا چاہیں ہم گرا سکتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بال اس وقت آپ کی کورٹ میں ہے، آپ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے، اور اور مجھے امید ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک اپنی سنجیدہ لوگوں کی بات سنیں گی، اور وہ اس ایک فریم ورک کے تحت آگے بڑھیں گے، بجائے اس کے کہ ہم ایک ایسے الیکشن میں جائیں جس میں ایک پوری کوئی کسی کو مان ہی نہ رہا ہو۔ شہباز شریف اگر سکندر سلطان صاحب کی جگہ فواد حسن کو یا احد چیمہ کو چیف الیکشن کمیشن لگا دیتے ہیں تو آپ کے پاس تو اس وقت آئینی اور قانونی آپشن کیا ہے کہ جس میں آپ کوئی ان سے مذاکرات کریں اور اپوزیشن لیڈر یا وزیر اعظم اس کا انتخاب کر سکیں؟ اس کو کہتے ہیں ساری رات قصہ سنتے رہے، صبح اٹھ کے کہا ہیر مرتی ہے، اور میں گھنٹے سے یہی بتا رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف فیصلہ کرے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے اگلا فریم ورک طے کریں گے۔ صاحب، آج شہباز شریف نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کی فارم فنڈنگ کیس کا جلد فیصلہ ہونا چاہیے۔ میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، اتنے پورے اعتماد ہیں، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں فارم فنڈنگ، اور ساتھ ہی وہ وہاں سے اسحاق ڈار صاحب واپس آنے کے لیے ڈاکٹرز نے انہیں کہہ دیا ہے، وہ تو پورے عرصہ مکمل کرنے کے لیے ریڈی ہیں، آپ واپس کیا جائیں گے پارلیمنٹ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دوبارہ آپ کو کریکٹ کر دوں، فورن فنڈنگ نہیں ہے، پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے، سو ٹرمینالوجی جو ہے وہ آپ کی درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں تو شہباز شریف صاحب کی ٹویٹ سے مکمل ایگری کرتا ہوں، انہیں صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی فنڈنگ کا ہی نہیں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی فنڈنگ کا بھی ساتھ فیصلہ کر رہے ہیں۔ وہ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ بھی تو اتنے ہی سالوں سے پینڈنگ ہے آپ کے پاس۔ یہ بھی تو الیکشن کمیشن نے ایک پارٹی کی فنڈنگ آپ روز ڈسکس کر رہے ہیں، دوسری پارٹی کو آپ ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں تو یہ چاہتا ہوں اگر شہباز شریف صاحب ذرا اپنا دل بڑا کریں اور ٹویٹ کو تھوڑا سا بدل لیں، وہ کہیں کہ پی ٹی آئی کی فنڈنگ کا فیصلہ کریں، لیکن ساتھ نون اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ کا بھی فیصلہ کر دیں، تاکہ سب کے سامنے بات آ جائے کہ کون کہاں سے پیسے لے رہا تھا۔ تو اس وقت عمران خان باضابطہ طور پر وزیر اعظم سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ لیکن نا یہ تو پہلے شہباز شریف جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ تو دے نا، پھر آپشنز دیکھتے ہیں کیا کیا ہو سکتا ہے، کس سطح پہ ہو سکتا ہے، کیسے آگے چل سکتا ہے۔ تھینک یو۔